اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حق میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی۔ مومنوں کی ماں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقوں نے بہتان باندھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی اور بہتان کے واقعہ کی تفصیل مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تفصیل سے بیان فرمائی۔ ہم نے اس واقعہ کو سورہ نور کی تفسیر میں مولانا عبد الرحمن کیلانی کے تفسیر القرآن سے لیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اتنا بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ سفر پر جاتے تو اپنی بیویوں کے نام کا قرعہ ڈالتے۔ قرعہ میں جس بیوی کے نام قرعہ نکلتا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو میں قرعہ ڈالا جو میرے نام نکلا، بس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اور یہ واقعہ حجاب کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ میں ایک حدود میں سوار رہتی اور جب اترتی تو حدود سمیت اتار لی جاتی۔ ہم اس طرح سفر کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے اور سفر سے لوٹے تو ہم لوگ مدینہ کے نزدیک آ پہنچے۔ ایک رات کوچ کا حکم ہوا۔ یہ حکم سن کر میں اٹھی اور پیدل چل کر لشکر سے باہر نکل گئی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو لشکر کی طرف آنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ جعفر کے نگینوں کا ہار جو میرے گلے میں تھا ٹوٹ کر گر چکا ہے۔ میں اسے ڈھونڈنے لگی اور اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی۔ اتنے میں وہ لوگ جو میرا حدود اٹھا کر اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے حدود اٹھایا اور میرے اونٹ پر لاد دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں حدود میں موجود ہوں، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی پر گوشت اور بھاری بھرکم نہ ہوتی تھی اور تھوڑا سا کھانا کھایا کرتی تھی، لہٰذا لوگوں نے جب حدود اٹھایا تو اس کے ہلکے پن کا کوئی خیال نہ آیا۔ علاوہ ازیں میں ان دنوں ایک کمسین لڑکی تھی۔ خیر وہ حدود اونٹ پر لاد کر چل دیے۔ لشکر کے روانہ ہونے کے بعد میرا ہار جو اونٹ کے نیچے آ گیا تھا مجھے مل گیا۔ اسی ٹھکانے کی طرف چلی گئی جہاں رات کو اترے تھے۔ دیکھا تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا ہے اور نہ جواب دینے والا، سب جا چکے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ اپنے ٹھکانے پر چلی جاؤں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ تلاش کرنے آئیں گے۔ میں وہاں بیٹھی رہی، نیند نے غلبہ کیا اور میں سو گئی۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صفوان بن معطل مقرر رہتے۔ وہ پچھلی رات چلے اور میرے ٹھکانے کے قریب پہنچے اور دور سے کسی انسان کو سوتے ہوئے دیکھا۔ پھر میرے قریب آئے تو مجھے پہچان لیا، کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے پہچان کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میں بیدار ہو گئی اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی بات سنی۔ انہوں نے اپنی سواری بیٹھائی اور اس کا پاؤں اپنے ہاتھ سے دبائے رکھا تو میں اس پر سوار ہو گئی۔ وہ پیدل چلتے رہے اور اونٹنی کو چلاتے رہے تاکہ ہم لشکر سے اس وقت جا ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے اترے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کی قسمت میں تباہی لکھی تھی وہ تباہ ہوئے۔ اس تہمت کو سب سے زیادہ پھیلانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ خیر ہم لوگ مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور مجھے خبر تک نہ ہوئی۔ البتہ ایک بات سے مجھے وہم سا پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ آپ کی وہ مہربانی جو بیماری کی حالت میں مجھ پر ہوا کرتی تھی وہ اس بیماری میں نہیں پائی تھی۔ آپ تشریف لاتے، السلام علیکہ کہتے، پھر یہ پوچھ کر کہ اب طبیعت کیسی ہے چل دیتے۔ اس بات سے مجھے شک تو پڑتا مگر کسی بات کی خبر نہ تھی۔
گھروں سے باہر، قضائے حاجت کی جگہیں، بیماری سے کچھ افقا ہوا اور ابھی کمزوری تھی کہ مناسک کی طرف گئی۔ مستقیمہ میرے ساتھ تھیں۔ ہم لوگ ہر رات کو وہاں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنے گھروں کے نزدیک ہم بیت الخلاء نہیں بناتے تھے، بلکہ اگلے زمانے کے عربوں کی طرح رفع حاجت کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کیونکہ گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے بدبو ہمیں تکلیف دیتی۔ خیر، میں اور مستقیمہ، جو ابو رحم بن عبد مناف کی بیٹی اور اس کی ماں شہر بن عامر کی بیٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی، اس کا بیٹا مستہ تھا۔ رفع حاجت سے فراغت کے بعد ہم دونوں گھر کو آ رہی تھی کہ مستقیمہ کا پاؤں چادر میں الجھ کر پھسلا تو وہ کہنے لگی، مستہ ہلاک ہو۔ میں نے اسے کہا، کیا کہتی ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو کوستی ہو جو بدر میں شریک تھا؟ وہ کہنے لگی، اے بھولی لڑکی، کیا تم نے وہ کچھ بھی سنا جو وہ کہتا ہے؟ پوچھا، کیا کہتا ہے؟ تب اس نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھ سے بیان کی تو میری بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کے بعد پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے والدین کے یہاں جانا چاہتی ہوں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تحقیق کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی، یہ لوگ میری نسبت کیا فضول باتیں بنا رہے ہیں؟ اس نے کہا، بیٹی، اتنا رنج نہ کرو، اللہ کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی سکھیں بھی ہوتی تو سکھیں بہت کچھ کرتی رہتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، لوگوں نے اس کا چرچا بھی کر دیا۔ چنانچہ میں ساری رات روتی رہی۔ صبح ہو گئی مگر نہ میری آنسو تھمے تھے اور نہ مجھے نیند آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان سے مشورہ چاہتے تھے۔ چنانچہ عثمان بن زید نے آپ کو وہی مشورہ دیا جو آپ جانتے تھے کہ عائشہ ایسی ناپاک باتوں سے پاک ہے، اور آسماء کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیوی سے محبت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن اور بے قصور ہیں، اور سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تنگی نہیں کرے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت عورتیں ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا دیں گی۔ چنانچہ آپ نے برائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی ایسی بات بھی دیکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمہیں کچھ شک ہو؟ برائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ ہاں، میں اس میں ایک بات دیکھتی ہوں اور اس سے چشم پوشی کر جاتی ہوں، اور وہ یہ کہ وہ ابھی کمسین بچی ہے، آٹا گوندھا پڑا چھوڑ کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ میرا وہ دن بھی رونے دھونے میں گزرا اور میں مسلسل 2 دن سے رو رہی تھی۔ نہ میرے آنسو تھمتے اور نہ نیند آتی۔ میرے والدین سمجھے کہ رو رو کر میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے والدین پاس بیٹھے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے اجازت دی تو وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا، پھر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے جب سے مجھ پر تہمت لگی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے رہے مگر وہی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹھ کر تشہیر پڑھا، پھر فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے تیری نسبت ایسی ایسی خبر آئی ہے، اگر پاک ہے تو اللہ تیری برائت فرمائے گا، اگر واقعی تجھ سے قصور ہو گیا ہے تو اللہ سے اپنی قصور کی معافی چاہ۔
اور توبہ کر، کیونکہ جب بندہ گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آپ یہ گفتگو ختم کر چکے تو یکایک میری آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی میری آنکھوں میں نہ رہا۔ میں نے اپنے والد سے کہا وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ امام رومان سے کہا کہ تم جواب دو۔ انہوں نے بھی کہا میں نہیں جانتی کہ کیا جواب دوں۔ آخر خود ہی جواب دینے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی تھی، قرآن مجھے زیادہ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات جو آپ لوگوں نے سنی ہے آپ کے دل میں جم گئی ہے۔ اب اگر میں گناہ کا انکار کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے سچا نہیں سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ مجھے سچا سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم میں اپنی اور تمہاری مثال ایسی ہی سمجھتی ہوں جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی والد کی تھی۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں بھی وہی کچھ کہتی ہوں کہ اب صبر کرنا ہی بہتر ہے اور تمہارے باتوں پر اللہ میری مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے کروٹ بدلی۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ ضرور میری برائت کر دے گا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ خیال تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسی آیت نازل کرے گا جو ہمیشہ پڑھی جائے گی۔ میں اپنی شان اس سے بہت کم تر سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس سے آپ پر میری برائت واجب ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی قسم ابھی اللہ کے رسول وہاں سے ہلے بھی نہ تھے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہی وہاں سے باہر گیا تھا کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ معمول کے موافق آپ پر سختی ہونے لگی اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے بدن سے ٹپکنے لگا۔ حالانکہ وہ دن سردی کا دن تھا مگر وحی اترنے میں ایسی ہی سختی ہوتی تھی۔ جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش تھے اور ہنس رہے تھے۔ پھر پہلی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائت فرما دی۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی اٹھو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں اٹھوں گی، میں تو صرف اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کروں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری جن لوگوں نے تہمت کی باتیں کی وہ تم میں سے ہی ایک ٹولہ ہے، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی گناہ کمایا، اور ان میں سے جو اس تہمت کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی بدعت میں تمہیں عذاب عظیم آ لیتا۔ جب تم اپنی زبان سے اس بہتان کو اچھالتے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی تھی۔ اور جب تم نے یہ قصہ سنا تھا تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں، تو پاک ہے یا تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ تمہیں واضح ہدایت دیتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی کی اطاعت ہو ان کے لیے دنیا میں بھی المناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے نتیجے کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور جب یہ آیتیں اتری تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معتذر اور اللہ یقیناً کی وجہ سے اور رحم والا کی مدد کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں مشتری کو کچھ نہیں دیا کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تم میں سے آسودہ حال لوگوں کو یہ قسم نہیں کھانا چاہیے کہ وہ قربت داروں مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہیں دیں گے، انہیں چاہیے کہ معاف کر دے اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ یہ آیت سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ مجھے بخش دے
پھر مشتری سے پہلے سا سلوک کرنے لگے اور کہا اللہ کی قسم جب تک مشتری زندہ رہا میں یہ معمول بند نہ کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس تہمت کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زینب بنت حجیج امیل المؤمنین سے میرا حال پوچھتے، تم عائشہ کو کیسا سمجھتی ہو اور تم نے کیا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی خوب احتیاط رکھتی ہوں، میں تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھا سمجھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سے زینب بھی میری برابر کی تھیں، بڑھ چڑھ کر رہنا چاہتی تھی۔ اللہ نے ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے انہیں بچا لیا، اور ان کی بہن حمنہ بنت حجیج اپنی بہن سے اس بارے میں جھگڑنے لگی، تو جیسے دوسرے تہمت لگنے والے تباہ ہوئے وہ بھی تباہ ہوئی۔ میری بہنوں، آپ نے اپنی روحانی ماں کی زبان سے سارا واقعہ ملاحظہ کر لیا۔ اس سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک پاک دامن عورت کی عزت اللہ کے ہاں کتنا بلند مقام ہے کہ اللہ کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی شان میں سورہ نور نازل فرما دی، جو لوگ بدگمان ہو کر یوں ہی الزام تراشنے شروع کر دیتے ہیں ان کے لیے سورہ نور ایک روشنی ہے۔ اس سے اپنے اخلاق کو اندھیرے میں جانے سے بچائیں اور بہتان ترازیوں کی آلودگی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے کردار کو روشن رکھے۔ ذرا غور کیجیے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے تاریخ میں اشعار پڑھتے تھے، کافروں اور منافقوں کی بکواس کا جواب دیتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب شعر کہتے تھے تو انہیں روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کی تائید حاصل ہوتی تھی۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود وہ منافقین کے پروپوگنڈے کے بہاوے میں آ گئے اور الزام لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ بے شک وہ سورۃ نور کے نازل کے بعد تائب ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رعایت کیسے کیا تھی ملاحظہ ہو۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں ہے کہ حضرت مشرق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا کہ حضرت حسان بن ثابت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عزت کے ساتھ بٹھایا، حکم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے امیر المؤمنین سے کہا کہ آپ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں، ان کے آنے کا کیا فائدہ؟ قارئین کرام، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک جنتی ہیں، لیکن امیر المؤمنین پر تہمت کا جو بڑا حصہ دار بنا وہ تو بے شک عبداللہ بن ابی منافق تھا، لیکن حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ حال تھا کہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے، لہٰذا اس سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ پاک دامن مومن عورت پر الزام تراشی اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ الغرض اللہ نے صدقہ کائنات کی عزت کی حفاظت کی گواہی عرش سے نازل فرما کر قیامت تک کے لیے یہ سبق دیا کہ مومن عورت کی عزت اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ یدی آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔